نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام اشرف ولی اللہ دہلوی بعد ازاں خبر دادن بخلافت مہدی و خروج دجال و نزول حضرت عیسیٰ و آمدن یاجوج و ماجوج الی آخر ما ذکرنا و شرحہ یطول۔ اس فصل ساتویں فصل کے اس مقصد ثانی میں دلائل عقلیہ شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی خلافت کے حوالے سے۔ ان میں جو پہلی دلیل ہے اس کا بیان چل رہا تھا۔ اس پہلی دلیل کا بنیادی خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفتن والانذار کے تحت اپنی امت اور اس پوری دنیا کائنات کے بارے میں جو حقائق بیان کیے ہیں، خاص طور پر جس کا تعلق انسانیت سے ہے اور ملت محمدیہ سے ہے، تو اس کے حوالے سے جو تاریخ کے بنیادی اوراق اور اس حوالے سے جو کچھ ہونے والا تھا مستقبل میں، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ تو اس علم الفتن کے تناظر میں خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت تمام احادیث کے استقراء سے اس پورے ڈیٹا کو سامنے رکھنے کے نتیجے میں عقلی طور پر یہ لازمی بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پیدا کی، جو دین اسلام دنیا میں غالب کیا، اس کو مضبوط ہاتھوں کے سپرد کر کے گئے ہیں اور اس کی نشاندہی کی ہے کہ کیسے چاروں خلفائے راشدین خلفاء بنیں گے اور کیا کیا کام کریں گے، اور ان کے بعد اس امت محمدیہ کو جو کچھ پیش آئے گا اس کی تفصیلات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلے عربوں کی حکومت رہے گی 500 سال، اور پھر 500 سال ترکوں کی حکومت رہے گی۔ اس کا تذکرہ ہم پیچھے کل کے درس میں کر چکے ہیں۔ 1000 سال کے بعد اگلا دور جو شروع ہوا ہے، ترکوں کی حکمرانی کے اختتام پر جو فتنے پیدا ہوں گے اس کی تفصیلات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یاجوج ماجوج کا پیدا ہونا، ان کا ظاہر ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ دجال کا خروج، پھر امام مہدی کی آمد اور ان کی خلافت اور حکومت، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد وغیرہ وغیرہ، ان امور کی نشاندہی کی ہے۔ اس دلیل کا بڑا گہرا تعلق شاہ صاحب کے اس بنیادی نظریے کے ساتھ ہے جس کی تفصیلات شاہ صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ پورے عالم کی ریاست اور حکومت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ شاہ صاحب تعبیر الاحادیث میں لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست عالم عطا فرمائی گئی ہے، اور اس عالم اور کائنات میں انسانیت کے مسائل سے متعلق جو سب سے کامیاب ترین طریقہ ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا اور ملت محمدیہ کی تشکیل کا، اس کو دنیا میں قائم کرنے کی ذمہ داری بھی آپ کو دی گئی ہے۔ اقامہ الملہ الحنیفیہ، پورے عالم کی حکمرانی ہے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یا ملت محمدیہ کے قائم کرنے کی ذمہ داری بھی ہے۔
تو جب دو اعلیٰ ترین ذمہ داریاں بطور رسول کے، بطور خاتم النبیین کے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی ہیں، تو یہ پوری کائنات شاہ صاحب کہتے ہیں ایک وحدت لیے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اور اس کے اندر بہت سے جو کائنات کی، طبیعت کی، فلکیات کی، ملائے اعلیٰ کی، عالم مثال کی مختلف تہ بتہ جو کائنات حضرت انسان کے لیے وجود میں آئی ہے، عرش سے لے کر فرش تک، یہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے۔ اور پھر اس وحدت کے اندر ایک وحدت انسانیت کی ہے، اور پھر اس انسانیت کے ارتقاء کے جتنے مرحلے ہیں، اور کائنات جن جن مرحلوں سے گزر کر آخر تک پہنچے گی، اس پورے کائنات کے اور انسانیت کے تمام مراحل کا مشاہدہ اور مطالعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا ہے، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی۔ خود قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس پوری کائنات کا ملکوتی نظام، آسمان و زمین کا، آسمان کی ساخت، زمین کی ساخت، اس پر مشتمل پورا نظام شمسی نہیں بلکہ نظام عالم، ہم نے ابراہیم کو یہ اس کا مشاہدہ کرایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی لیے امام انسانیت ہیں، جاعلک للناس اماما، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے مشاہدے، آپ کے مطالعے، آپ کے منکشفات کی انتہائی اعلیٰ ترقی یافتہ شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام، خاص طور پر جو بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی تشبیہات بیان کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فلاں فرد کے مشابہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام فلاں کے مشابہ تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی مشابہت کس سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ اشبہ میں ہوں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کا پرتاؤ اور عکس تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ابراہیم علیہ السلام کے کائنات کے مشاہدے، جس ملت کو قائم کرنے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کرایا گیا ہے۔ اس لیے جب مشاہدہ ہوا ہے اور آپ پر یہ کائنات منکشف ہوئی ہے، ان میں سے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیں، عالم کے حوالے سے بھی کہ کن مراحل سے گزرے گا یہ عالم، اور اس میں انسانی سوسائٹی اور اس کی اجتماعیت، اور اس میں امت محمدیہ یا انسانیت کی بقا کا جو عالمی قانون ہے، وہ اس کو ماننے والے وہ کن کن مراحل سے گزریں گے۔ تو جو کائنات کی مختلف قوتیں، اس کی فلکیات، طبیعت، اس کا مختلف عالم ملائے اعلیٰ، عالم مثال، ان کی قوتوں سے جو تغیر و تبدل اس دنیا میں ہونا ہے دائرہ تخلیق کے نتیجے میں، وہ ہونا ہے، وہ لازمی ہے۔ تو جو اس کائنات کے تمام قوتوں کی باہمی ملاپ سے جو کچھ وجود میں آنا ہے، وہ آپ پر منکشف ہوا اور آپ نے اسے بیان کر دیا۔ اب اگر حضرت علی کی شہادت یا حضرت عثمان کی شہادت یا حضرت حسین کی شہادت، اس کا تعلق صرف ایک فرد سے نہیں ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا، یا ابن زیاد یا شمر نے حضرت حسین پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا، یا
محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گاڑی پکڑ کر ان کو قتل کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ صرف قاتلوں کا کام نہیں ہے، قاتل تو ذریعہ ہے اور وہ اشقا خلق الناس ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ غلط کام ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کا تعلق پورے کائناتی طبیعتی قوانین اور ضابطوں کے ساتھ ہے۔ تو دائرۂ خلق میں آپ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہم السلام اس دائرۂ خلق کے اندر ہی رہ کر اقامت ملت محمدیہ یا ملت موسویہ یا اسماعیلیہ یا عیسویہ کا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات کا تعلق تجلیات سے ہے اور تدبیر کے ایک شعبے سے ہے۔ وہاں تو وہ چیز جو وقوع پذیر ہونی ہے پوری کائنات کے ارتقائی مراحل کے نتیجے میں، وہ منکشف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ چیز تو ہو کر رہنی ہے۔ اب حضرت علی کو خود پتہ ہے کہ مجھ پر حملہ ہونا اور فلاں نے کرنا ہے، آپ کہیں گے جی حضرت علی نے اس کے روکنے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا، یہ حضرت عثمان نے نہیں کیا، یہ حضرت حسین نے نہیں کیا۔ تو یہ واقعات پورے عالم کے تغیر و تبدل کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے ہیں، تو انہی واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل بعینی یہ خلافت کا معاملہ یا ملت محمدیہ کے قیام کا معاملہ، اس کی جو ارتقائی مراحل یا اس میں جو تمام تغیرات و تبدلات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ انہی کے تحت جس عالمگیر قانون کے تحت حسین شہید ہوئے ہیں، اسی عالمگیر قانون کے تحت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، اسی عالمگیر قانون کے تحت عمر فاروق خلیفہ ہے۔ لاکھ زور لگاؤ کہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے یا عمر خلیفہ نہیں ہے یا عثمان نہیں ہے، تین پہلے خلیفہ، تو یہ تمہارے کہنے یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ عالمگیر نظام کے تحت ہے۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب آپ خلافت محمدیہ قائم کرنے کے لیے، اقامت ملت محمدیہ کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لازمی ہے کہ جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے بعد اس پورے دین کو ایسی ذمہ داروں پہ سپرد کر کے جائیں کہ جو اس پورے عمل کو اگلے مرحلے کے لیے ترقیات کے مرحلے کی طرف کردار ادا کریں، اور جو واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں وہ ہو کر رہنے ہیں۔ اب شاہ صاحب نے بتلایا کہ جب یہ صورتحال ہوگی کہ ترکوں کا اقتدار ختم ہوگا، اس کے بعد کے مراحل وہ ہیں کہ جس میں دنیا میں دجل و فریب کا نظام قائم ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عمل بتدریج ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہو جاتا۔ جب سے عثمانیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ پوری کائنات کے اندر انسانی معاشرے میں دجل و فریب کو فروغ پذیر ہو رہا ہے۔ وہ جرائم، انسانوں کے جرائم ہیں جو جمع ہو کر شر و فتنے کے طور پر انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ان دو طبقات کے جن کے پاس علم تھا اور علم کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہودیوں کا جو بنی اسرائیل کے جتنے جرائم تھے ان کا جو مجموعہ اس کائنات کے اندر گردش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں وہ شر پیدا ہونا ہی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی انسانوں کے جرائم اس فضا میں اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پوری کائنات کے اندر ایک لیئر بنا لیتے ہیں۔ گناہ اور جرائم جو ہیں وہ ایک تہہ بنا لیتے ہیں۔ رحمت خداوندی جب آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے تو اس شر کی جو لیئر بنی ہوئی ہے اس میں سے چھن کر نیچے آتی ہے، یعنی اس رحمت کے ساتھ وہ جو گندگی اور شر ہے وہ مکس ہو جاتا ہے۔ شر جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کے اثرات اس رحمت کے اندر آ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مثال دی کہ جیسے جب بارش برستی ہے
اور اوپر فضا میں اگر بہت سے ایسے ذرات جمع ہیں جو نیچے کے گرد و غبار سے اوپر پہنچے ہیں تو بارش کے ساتھ وہ بھی زمین پر آئیں گے۔ اور اب تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا کہ جو تمہارے کرۂ ارض کے چاروں طرف خلائی ملبہ گردش کر رہا ہے، وہ خلا میں سیٹلائٹ جو آپ لوگوں نے پچھلے 100 150 200 سال میں اوپر منتقل کیے ہیں، اور وہ جب ناکارہ ہو گئے تو ان کو واپس لینے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، وہ گردش کر رہا ہے، اس پوری فضا کو گدلا کر رہا ہے۔ سمندر میں جو تم نے اپنا گند ڈالا ہے، آئل کا، تیل کا، جہازوں کے، ان کا تباہی بربادی کا، بارود کا، اس کے نتیجے میں جو سمندر خراب ہو چکا ہے، وہ شر جو ہے، یہ تو اللہ کی ابھی رحمت ہے، جب تک کائنات باقی رکھنی ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ تو یہ جو انسانی مزاجوں کے اندر غصہ، اشتعال، قتل و غارت گری، خون ریزی، منافقت، جھوٹ، بددیانتی، یہ انہی طبیعتی قوانین کے تحت ہے جو اس عالم کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پر انسان بنے ہیں، وہی غذا کھا کر، اسی فضا میں سانس لے کر بچے پیدا ہو رہے ہیں، ویسے ہی مزاج بن رہے ہیں، ویسے ہی کیا شدت پسندی پیدا ہو رہی ہے، ویسے ہی قتل و غارت گری کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طبیعتی قوانین کے تحت پوری کائنات کو جب اگر ایک وحدت کے طور پر لیا جائے، اور اس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ہو گیا کہ وہ قائد ہیں، وہ رئیس ہیں، وہ سربراہ ہیں، وہ حکمران ہیں اس عالم کے، تو انہوں نے اس مشاہدے کے مطابق جو گفتگو کی ہے، اس کے تناظر میں امت کو کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے نائبین کا تعین بھی کیا ہے، اور اس کو جو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی۔ تو یہ تمام چیزوں کا ظہور ہوگا اسی ترتیب کے ساتھ۔ شاہ صاحب آخر میں کہتے ہیں وَشَرْحُهُ يَطُولُ، اس کی شرح بڑی تفصیل، بڑی لمبی ہے، جہاں سے بھی آپ تفصیلات جو مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہاں تو ہم صرف اس بنیادی قانون کے تحت جو عالم کائنات کے مطالعے اور مشاہدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور فتنوں کی حدیث کا ان سے تعلق ہے، یعنی ان فتنوں کا تعلق سیاست سے ہے، خلافت سے ہے۔ تو حکومت اور خلافت کن کن مراحل سے گزرے گی، اس کی تفصیلات گویا کہ جو بیان کی گئی ہیں وہ ان کی شرح بڑی تفصیلی موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 شعبے تھے ملت کے قائم کرنے کے، ایک سیاست، ایک شریعت اور ایک طریقت۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے خلافت مختلف مراحل سے گزری، اور اس کے حکومت کے جو دائرے ہیں وہ انسانیت کے حوالے سے جن جن مراحل سے گزرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے، ایسے ہی فرماتے ہیں چنانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از احوال ملوک و خلفاء خبر دادن، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور خلفاء اور سیاست سے متعلق امور کی خبر دی تھی، ہم چنا از تفرق امت خود خبر دادن، کہ امت کی جو قانونی یعنی شرعی اور تصوف، طریقت اور تزکیے سے متعلق جو حالت ہے، اس کے اندر جو تفرقے پیدا ہوں گے اور جو اصل قائم رہیں گے، اصل جماعت سچائی پر قائم رہے گی، اس کی تفصیلات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں شریعت اور طریقت سے متعلق، کہ اصل منشأ نوع از اختلاف خوارج خواہند بود۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ امت کے اندر تفرقے کی بنیاد قانونی نظام میں، شریعت میں اور طریقت میں اور خلافت میں،
ان تینوں دائروں میں اختلاف اور انتشار کی بنیاد خارجی ہے کہ وہ جنہوں نے خلفائے راشدین سے خروج کیا، بغاوت کی، علیحدگی اختیار کی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی خلافت اور حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج کیا اور اس سے نکل باہر ہو گئے۔ انہوں نے جو شرعی فیصلے کیے، مثلا ان الحکم الا للہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرعی رائے دی، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے جو تزکیے اور تربیت سے متعلق ان چاروں خلفائے راشدین نے انسانی روح کے امراض کا طریقہ متعین کیا، اس سے بھی انہوں نے خروج کیا۔ تو پوری امت کے وجود، شرعی اور احسانی وجود اور سیاسی وجود کی بنیاد خارجی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کے بارے میں نشاندہی کی۔ منشأ نوع یا اختلاف خوارج خواہن بود و واقع شد این حادثہ، زیرا کہ چون خوارج بسائی حضرت مرتضیٰ برہم خوردن، یہ واقعہ ایسے ہوا، خارجیوں نے یہ خرابی پیدا کی۔ خارجی ہی تھے جنہوں نے خروج کیا حضرت عثمان کے خلاف، خارجی ہی تھے جنہوں نے خروج کیا حضرت علی کے خلاف، خارجی ہی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف رہے۔ تو خارجیوں کا جو سب سے پہلا فتنہ ہے وہ اس کائنات کے اندر امت محمدیہ کے خلاف ان کی طرف سے ہوا، خوارج کا۔ سب سے پہلے ان خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ لڑی، جنگ نہروان جسے کہا جاتا ہے، اور 20,000 خارجی جو ہیں وہ راستے سے ہٹا دیے گئے، جس کی تفصیلات پہلی فصل کے پہلے مقصد میں گزر چکی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان کو راستے سے ہٹایا۔ ان میں سے صرف 10 آدمی بچے ہیں، جن میں سے یہ 3 آدمی وہ ہیں جنہوں نے حرم میں بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ حضرت علی شہید ہو گئے اور باقی 2 جو ہیں وہ ان کی زد سے بچ گئے۔ تو بنیاد یہ خارجی تھے۔ تو جب یہ خارجی جو ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نتیجے میں ان کا سسٹم درم برم ہو گیا، تو یہی خارجی آگے چل کر مذہب ایشاں درمیان سے قوم ظہور نمود۔ ان خارجیوں کا آگے ظہور جو ہے وہ 3 فرقوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ معتزلی پیدا ہوئے، اصحاب الرائے پیدا ہوئے، اور غالی قسم کے صوفی، مصنوعی صوفی، جو حقیقت میں اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں جی۔ تو ان مصنوعی صوفیوں کو کیا ہے، غالی قسم کے متصوفہ جسے کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئے، یعنی تصوف کی بگڑی ہوئی شکل بھی پیدا ہو گئی۔ شریعت کی بگڑی ہوئی شکل اصحاب الرائے تھے کہ جو شریعت محمدیہ کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے، اور وہ معتزلی جنہوں نے حکومت اور خلافت سے اعتزال کیا، الگ ہوئے۔ تو سیاست کا گمراہ فرقہ خارجیوں کے تتر بتر ہونے کے بعد معتزلی ہیں اصولی بنیادی طور پر، اور شریعت کے اندر گمراہ فرقہ وہ اصحاب الرائے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو بنیادی دائرے ہیں ان کو پار کیا، اپنی رائے سے فیصلے شروع کر دیے، رائے اور عقل کو اس کے اندر دخل دے دیا۔ اور غالی قسم کے وہ صوفی ہیں جن پر تصوف کی جو اصل حقیقت اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی ایک دنیا نہیں بسا لی، غالی قسم کے صوفی۔ وفرمودن، تفصیلات اس کی الگ سے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں تو بات خلفائے راشدین کی خلافت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور امت کے فتنوں کے ارتقاء کے حوالے سے ہو رہی ہے، علمی اور فکری فرقے۔
وفرمودن کہ در باب مرتضیٰ افراط و تفرید خواہن کرد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا حضرت علی سے کہ یاد رکھیں آپ کی محبت اور آپ کی دشمنی کی وجہ سے انتہا پسند طبقے پیدا ہوں گے، بہت زیادہ محبت کرنے والے بھی گمراہ ہوں گے، اور بہت زیادہ آپ کا مقام اور مرتبہ گرانے والے جو غالی ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے، فتنہ یہاں سے پیدا ہوگا۔ حضرت علی کی جو حیثیت یا مقام ہے، جو اس کو بڑھا چڑھا کر نبی کے درجے پہ پہنچا دیں، یا ایسی امامت جو نبوت کے درجے کی ہو، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بغض رکھنے والے ہیں اور ان کے خلاف جو ان کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ہیں، وہ بھی دوسرے انتہا پر۔ فرمایا تھا جو افراط و تفرید تمہارے بارے میں کریں گے وہ مذاہب باطلہ ہیں، وَإِن اختلاف سبب شیوع مذاہب باطلہ خواہد شد، اس اختلاف کے نتیجے میں بہت سے شریعت اور تصوف کے نام پر باطل فرقے وجود میں آئے۔ امام شاہ ولی اللہ نے ان فتنوں اور ان مذاہب باطلہ کی پیدا ہونے کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی۔ شاہ صاحب تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ ان کو اسی طرح سمجھیے کہ جیسے کسی زمین کو جب پانی لگتا ہے تو اس میں اصل فصل جو آپ نے کاشت کی ہوئی ہے وہ بھی اگتی ہے، اور اس کے ساتھ گھاس پھوس جڑی بوٹیاں جو بیکار قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی آگے بڑھتی ہیں۔ نبوت کی جب بارش برسی انسانیت کے دلوں پر، تو انسانوں میں جس طرح کا بیج ڈالا ہوا تھا ویسی کیا ہے فصل ہوگی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی جو حالت تھی، اس نے نبوت کے پانی سے سیراب ہو کر انسانیت کی رہنمائی اور فائدے کے لیے کردار ادا کیا۔ خلفائے راشدین نے، عمدہ زرخیز انسانوں کی 3 قسمیں خود قرآن نے بیان کی ہیں۔ کچھ ایسے پتھر دل ہیں کہ اس کے اندر پانی جاتا ہی نہیں ہے، ایسی حالت ہے۔ ایک وہ ہیں جو پانی جذب کر کے محفوظ کر لیتے ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کچھ وہ زمین ہے جو جذب کر کے فصل اگاتی ہے۔ تو جو اچھی اور عمدہ بیج ہیں انسانیت کے اصل، اور قیامت تک ایسے بیج رہیں گے، وہ اس پانی سے سیراب ہو کر انسانیت کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور جن بیجوں کے اندر کجی ہے، کوتاہی ہے، خرابی ہے، تو وہ گھاس پھوس کی طرح اگیں گے۔ اب کام کیا ہوتا ہے؟ فصل کی کاشت کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فصل کو نقصان پہنچانے والی جڑی بوٹیاں ہیں نا، ان کی نشاندہی کرے۔ یہ جو فصل مثلاً گندم کی لگائی ہے، اس فصل کے اندر فلاں جڑی بوٹی پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر وہ پیدا ہو تو پھر اس کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے کی ضرورت۔ کاشتکار، سمجھدار کاشتکار وہ ہے جو جڑی بوٹیاں جو بیکار ہے، زمین کی توانائی چوس رہی ہیں، جو فصل کو ملنی چاہیے تھی، اصل فصل کو، انسانیت کے فائدے کی جو نفع کی چیز ہے، گندم انسان کے نفع کی ہے مثلاً، تو اس کی جو توانائی چوس رہی ہے وہ جڑی بوٹی، اس کو تلف کرنا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں مذاہب باطلہ اور خارجیوں اور جو خلافت کو جو جڑی بوٹیاں بیماریاں لگ سکتی تھیں، ان کی نشاندہی کی ہے کہ یہ انسانی فصل کو نقصان پہنچانے والے گمراہ خلافت سے متعلق فرقے ہیں، یہ کیا ہے، شریعت سے متعلق گمراہ جڑی بوٹیاں ہیں، اور یہ تصوف اور تزکیے کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانے والے مداری ہیں۔ یہ پہچان پیدا کروائی تاکہ ان کی جڑیں کھود کر جو بھی اس دور کے ذمہ دار مجددین ہیں اور رہنما ہیں، وہ ان کی جڑیں کھود کر ان کو کیا ہے باہر نکالیں انسانیت سے، تاکہ انسانیت ان کے شر سے محفوظ رہے۔
وہ ہم چنی واقع شد، اور ایسے ہی جو آپ نے بات فرمائی تھی واقع ہوئی کہ حضرت علی سے محبت میں انتہا پیدا کرنے والوں کے نتیجے میں فرقے پیدا ہوئے، اور 3 بڑے فرقے جو گمراہی کے حوالے سے وجود میں آئے حضرت علی کے نام پر، حضرت علی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اسی کے نام پر جو فرقے پیدا ہوئے، امامیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ، تینوں حضرت علی سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حضرت علی سے محبت میں اتنا غلو کیا کہ اس کے نتیجے میں جو ان کا اصل صحیح مقام ہے اس سے بڑھا کر یا نبی بنانے کی کوشش کیا یا کیا ہے، امامت بدرجہ نبوت تسلیم کرنے کی کوشش کیا، بلکہ بعض غالیوں نے تو ان کو خدا کے درجے میں کیا ہے یا ان کی آل اولاد کو اسی درجے کے اندر کیا ہے شمار کرنا شروع کر دیا، جیسے اسماعیلی فرقہ جو اپنے امام کو نبوت کے اختیارات سے بھی بڑھ کر اختیارات دیتا ہے۔ از میان عیشا پیدا شدن و شغب عیشا بسیار پیدا شد، اور ان کا شور شرابہ بہت پیدا ہوا انسانی معاشرے میں، شر بہت پھیلا، و عروق خفیہ از عیشا در جمیع طوائف ناس در آمد الا ماشاء اللہ، اور اس شر کی خفیہ رگیں انسانیت کے اندر پھیلی، بس الا ماشاء اللہ جو محفوظ رہا، ورنہ تو اس کی کسی نہ کسی انداز میں، کیونکہ جو زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں وہ بلکہ زیادہ پھیلتی ہیں، اصل فصل اتنی طریقے سے آگے نہیں بڑھتی جتنی کیا ہے، اور اسی لیے آپ جتنا مرضی زمین کو کلٹیویٹ کرو، اس کو دھوپ لگاؤ، اس کو پتہ نہیں پانی وانی دو، گہرا ہل بھی چلا دو، پھر بھی وہ بیج مرتا نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ کسی زمین کے اندر جڑی بوٹیوں کا پیدا ہو جاتا ہے نہ کہیں سے پھر کہیں وہ شر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کاشتکاروں سے پوچھ لو ان کو کتنی مصیبت کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں پھر بھی جڑی بوٹی نکل آتی ہے، سر اٹھا لیتی ہے۔ تو ان کی خفیہ رگیں پھیل گئیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمراہ فرقوں اور گمراہ سیاسی لیڈروں، گمراہ فقہا اور شریعت کے نام پر کام کرنے والوں اور گمراہ صوفیوں کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ اہل سنت خبر دادن فرمودن، ایسے ہی جو صحیح طریقہ کار جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ نے جاری فرمایا، اس کے ائمہ کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہاں چونکہ اختصار سے شاہ صاحب کام لے رہے ہیں تو چند حدیثیں بیان کر دی ہیں، ورنہ تو جن لوگوں نے باقاعدہ اس پر تحقیقات کی ہیں تو بہت کتابیں ہیں، یہ ساری جو کتابیں احادیث کے متعلق ہیں یہ ساری ان بڑے بڑے ان رہنماؤں کی طرف سے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب لوگ دور دراز سے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور مدینہ میں ایک ایسا عالم اس سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہوگا، اس سے علم دین سیکھنے آئیں گے دور دراز سے۔ مثلا امام مالک وہ ان علماء اہل سنت میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سیاست، طریقہ شریعت اور طریقہ تزکیہ اس کو قائم کرنے والے ہیں، کہ دنیا بھر سے حکمران بھی، امام شاہ ولی اللہ نے بڑی تفصیلات موطا میں مصوبہ میں بیان کی ہیں کہ بادشاہ بھی آپ کے شاگرد ہیں، علماء بھی آپ کے، فقہا بھی آپ کے شاگرد ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے صوفیاء اور بزرگ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ براہ راست موطا پڑھنے والے، سنت کو محفوظ رکھ کر آگے منتقل کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران اور خلفاء اور وہ 1000 سے اوپر ہیں جنہوں نے براہ راست موطا امام مالک سے پڑھی۔ امام مالک وہ آدمی ہیں جن سے فقہ حنفی کے بڑے امام محمد بھی جو شاگرد ہیں ان کے، امام شافعی خود براہ راست امام مالک کے شاگرد ہیں،
پھر امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ تو علم جو سنت کا صحیح علم ہے وہ منتقل ہوا ہے۔ ہارون الرشید جیسا بادشاہ حکمران، مامون الرشید، دونوں باپ بیٹا، اور جتنے بھی خلفائے عباسیین ہیں اپنے دور میں امام مالک سے ہی تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے۔ خلافت کے امور میں وہ امام مالک سے مشورہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کے نفاذ میں فقہاء اور امت جو ہیں صوفیاء جو ہیں وہ ان سے۔ تو ایسی یہ حدیث امام حاکم نے روایت کیا اور اس کی تصحیح کی ہے۔ ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کو برا بھلا نہ کہا کرو، لا تسبوا قریشن، اس لیے کہ ان کا عالم ایسا علم ہے پھیلانے والا ہے جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا۔ قال الامام احمد، ہاں جی، اور وغیرہ، یہ ایسے عالم ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو ہے امام شافعی ہیں، قریشی هو الشافعی، اس لیے کہ پورے کرۂ ارض پر، روئے زمین پر، جی، ایسا علم، ہاں جی، جو دنیا بھر میں قریشی اور غیر صحابہ میں نہیں پھیلا جس قدر امام شافعی سے پھیلا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قریشی ہیں، عربی النسل ہیں، ہاں جی، ان سے یہ سارا علم صحابہ کے علاوہ، صحابہ تو خیر العظم ہیں، تابعین ہیں، تو جو علم پھیلا وہ شافعی، امام شافعی کی طرف منسوب ہے۔ تو بہقی نے اسے کتاب المعرفہ میں بیان کیا ہے۔ ایک طرف تو پورے عالم عرب میں امام مالک اور امام شافعی، ان کے علوم سے سنت محفوظ ہوئی، خلافت کا صحیح منہج، شریعت کا صحیح طریقہ کار، اور اسی طریقے سے تزکیہ اور تربیت کے تمام طریقے عالم عرب میں خاص طور پر اور دنیا بھر میں ان دو حضرات سے، ایک کا مرکز مدینہ منورہ ہے امام مالک کا، اور ایک کا مرکز مکہ مکرمہ ہے جہاں امام شافعی رہے، ان کے ذریعے سے پھیلا۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ خبر دادن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ فارسی اور ایران کے ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوں گے، از فارس رجال علماء پیدا خواہن شد، بڑے بڑے جو اصل سنت کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ جو کبار محدثین ہیں سارے ایرانی النسل ہیں، غیر عرب ہیں، لیکن انہوں نے کما حقہ حدیث کو محفوظ کیا۔ کبار محدثین میں مثلا امام بخاری وہ عربی النسل نہیں ہے، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، حاکم، بہقی، یہ محدثین کی ایک فہرست ہے جو غیر عرب ہیں۔ جی، ایسی نسلوں سے تعلق ہے جو فارس اور ایران سے یا وسطی ایشیائی علاقوں سے، بخارا، سمرقند سے ان کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اس حقیقی علم کو، شریعت کو، طریقت کو، سیاست کو محفوظ رکھا۔ اور فقہاء میں سے شیخ ابو طیب، شیخ ابو حامد، شیخ ابو اسحاق شیرازی، امام جوینی، امام الحرمین، امام غزالی وغیرہ شاذ فارس پیدا شدہ، بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ و یاران ماوراء النہر و خراسانی او نیز از اہل فارسن، امام اعظم امام ابو حنیفہ جو امام مالک سے بھی پہلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس سے ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا علم کا کہ اگر علم سریہ پر بھی ہوگا تو وہ جا کر اسے وہاں سے توڑ کر لے آئے گا۔ وہ کس کے بارے میں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ وہ درمیان ہی بشارت داخل، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فتنوں کی نشاندہی کی تھی امت محمدیہ کے لیے، ایسے ہی خلافت، سیاست، شریعت اور طریقت سے متعلق
جو مجددین ہیں ہر 100 سال میں پیدا ہوئے، ان کی نشاندہی بھی کی تھی کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، وہ تجدید دین کا کام کرے گا، اس کی بھی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر امت اور ہر دور میں 100 سال کے بعد ضرور ایک مجدد پیدا ہوگا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامت، کہ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد پیدا ہوگا جو اس دین کی تجدید کرے گا، اصل دین کو قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی آپ نے فرمائی، ہم چنا واقع شد۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسے واقع بھی ہوا، اور ہر 100 سال بعد اس کے آغاز میں ایک مجدد پیدا ہوا کہ اثر نو احیاء دین نمود پدید آمد۔ ہر صدی کے شروع میں دین اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے لوگوں نے کردار ادا کیا۔ پہلا 100 سال گزرنے کے بعد پہلے مجدد شاہ صاحب فرماتے ہیں برمیاء اول، پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو خلیفہ وقت بھی تھے، سیاست کے نمائندے بھی تھے، شریعت کے نمائندے بھی تھے، طریقت کے اور تزکیے کے نمائندے بھی تھے، جور ملوک را برانداخت، بادشاہوں کی جو کجیاں اور خرابیاں یا مظالم تھے اس کو دور کیا انہوں نے۔ وہ رسوم صالحہ بنیاد نہاد، اور اچھی اور عمدہ رسومات کا عملی نظام قائم کیا۔ احادیث مرتب اور مدون کرنے کا کام انہی کے زمانے میں شروع ہوا۔ امام ابن شہاب زہری کی قیادت میں محدثین کا ایک بورڈ بنایا، اور تمام صحابہ تابعین سے جو تبع تابعین سے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی احادیث کا اصل ذخیرہ تھا اس کو جمع کروایا، پھر اس کا پورا ڈیٹا جو ہے جائزہ لے کر اس کی روایات، اس کے اسانید، اس کے متون، اس پر تحقیقی کام سلسلہ شروع کیا، تاکہ ایک متوازن اور صحیح نظریہ خلافت، علم شریعت اور علم تزکیہ اور تصوف و احسان مرتب اور مدون ہو، افراط و تفرید اور غلو سے پاک ہو۔ وہ جو غلط فرقوں نے سیاست اور خلافت میں غلط تصورات پھیلائے تھے اس کو بھی رد کیا محدثین نے، کھل کر ڈٹ کر۔ جو راوی درمیان میں رافضی اور حقیقت دین کو توڑنے والے تھے ان کو چھانٹی کر کے الگ کر دیا کہ یہ روایات موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، ورنہ تو جو کچھ اس کے اندر داخل کر دیا گیا تھا تو وہ اگر برقرار رہتا تو دین کی جو اصل حقیقت ہے وہ غائب ہو جاتی۔ اسی طریقے سے تصوف کا جو اصل خلاصہ ہے صفت احسان کا، اسے بھی واضح کر دیا۔ جو غالی قسم کے متصوفین ہیں ان کا راستہ بند کر دیا۔ ایسے طریقے سے اصحاب الرائے نے جو شریعت کے اندر مداخلتیں کی تھیں اس کا راستہ بھی بند کر دیا۔ وبابیات ثانیہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسری صدی کے جو مجدد ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جنہوں نے اصول یعنی سوسائٹی کے قیام کے جو بنیادی اصول فقہ ہیں، قانون کے اصول اور اس کی قانون سازی کی جو تفریعات ہیں، بائی لاز ہیں، احادیث کی روشنی میں، تو یہ امام شافعی کا کارنامہ ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث کا جائزہ لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا تجدیدی کردار ادا کیا ان تینوں شعبوں کی چاند پھٹک کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے بھی، شریعت کے حوالے سے بھی، اور تصوف اور طریقت کے حوالے سے۔ وبرمیاء ثالثہ، تیسری صدی میں جو خطرہ لاحق ہوا، خرابی پیدا ہوئی، وہ علم الکلام کے تناظر میں تھی۔ متکلمین نے، کیونکہ فلسفہ یونان کا ترجمہ ہو چکا تھا اور اس کے اثرات سے فلسفیانہ خیالات دین کی اصل حقیقت کے ساتھ
خلافت، شریعت، طریقت تینوں میں مداخلت ہو رہی تھی، تو اس کا مقابلہ کیا جس نے تجدید کی وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ ہیں۔ اہل سنت کے بنیادی قاعدے کیا ہیں؟ خاص طور پر اللہ کی ذات اور صفات اور ایمانیات سے متعلق جو شکوک و شبہات یونانی فلسفیوں نے پیدا کیے تھے، ان کا توڑ انہوں نے کیا۔ مبتدعان مناظرہ ہا کرد، اور جتنے بھی نئے بدعتیں اور نئی گمراہیاں پیدا ہوئی تھیں ان سے مباحثے اور گفتگو کر کے عقلی طور پر ان کے جوابات دے کر ان کو رد کیا۔ چوتھی صدی کے جو بڑے مجددین میں سے ہیں، امام حاکم ہیں، امام بیہقی ہیں، وغیر ایشا احکام علم حدیث نمودن، انہوں نے علم حدیث کے احکامات خوب اچھی طریقے سے واضح کیے۔ وہ ابو حامد وغیر ایشا تفریعات فقہیہ اوردن، اسی طریقے سے ابو حامد اور دیگر لوگ جو ہیں انہوں نے فقہی تفریعات، ابو حامد اصفہانی، اور جو تفریعی فقہی جو جزیات ہیں ان کی تفصیلات بیان کی۔ اور 5ویں صدی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا منہج اختیار کر کے، راستہ اختیار کر کے دین اسلام کی تجدید کا ایک نیا طریقہ کیمیائے سعادت میں اور اپنی تفصیلی کتابوں کے اندر تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی دی، خلافت سے متعلق بھی، شریعت سے متعلق بھی، تصوف اور تزکیے سے متعلق بھی۔ و فقہ و تصوف و کلام را برہم عمیق و از میان حقائق این فنون نزاع برخاست، کہ ان تمام علوم کے درمیان جو بظاہر لوگوں نے کہا کہ تضادات ہیں، جھگڑے ہیں، کو فرقے بن چکے تھے، ان تمام کو دور کر کے دین کی جو خالص شکل ہے 5ویں صدی میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق امام غزالی نے یہ تجدیدی کام کیا۔ وہ درمیات سادسہ 6ٹھی صدی میں جب تمام یونانی علوم مکمل طور پر پھیلنا شروع ہو گئے تھے اور اس کے اثرات سے جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، تو ان کو رد کرنے میں امام فخر الدین رازی نے علم کلام کی اشاعت کا کردار ادا کیا۔ امام نووی نے علم فقہ کے احکامات وغیرہ بیان کیے۔ تو 6ٹھی صدی تک شاہ صاحب نے یہاں مجددین کا ذکر کیا ہے۔ وہ ہم چنا، شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طریقے سے تاحال اب تک ہر 100 سال پر ایک مجدد پیدا ہوتا رہا ہے، جو دین کے سامنے جو چیلنجز آئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں بالجملہ نصیب متفتن فقیہ، خلاصہ یہ ہے کہ جو فقیہ اور سمجھدار اور ذہین و فطین ہے، اس کے نصیب میں ان احادیث کے تناظر میں جو باتیں اس شخص نے خاص کام کیے ہیں، جو ان احادیث کے فحوا اور ایما سے ثابت ہے اور جن سے اللہ کی رضا کا تعلق ہے، تو وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے، اور جن سے ناراضگی کا تعلق ہے تو اس کا بھی وہ ادراک کر لیتا ہے، فقیہ سمجھ لیتا ہے کہ ان واقعات میں سے کون سا واقعہ اس کی ساخت، کیونکہ ان مجددین کے قلوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گنا مشابہت رکھتے ہیں، تو جو رضا اور ناراضگی کے پہلو ہیں وہ ان کے قلوب پر منکشف ہوئے اور انہوں نے ان واقعات کو اس تناظر میں سمجھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں آخر میں یہ بات مکمل کرتے ہوئے، کتاب پڑھنے والوں اور سننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ این احادیث را بر مجرد قصہ خانی حمل نہ کند، متفتن فقیہ بھی اور سننے والے بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خلافت، شریعت، طریقت سے متعلق یہ تمام احادیث آپ نے بیان فرمائی ہیں،
ان کو قصہ خوانی کے انداز میں مت معمول کرنا کہ حضور کو قصہ سنا رہے تھے، جیسے کوئی لوگ قصے سناتے ہیں، تخیلاتی افسانے ہوتے ہیں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یعنی فکشن جسے سمجھا جاتا ہے، ناول بنائے جاتے ہیں، ہاں جی، تو تصوراتی باتیں ہیں۔ یہ احادیث ان کو اس قصہ خوانی پر معمول مت کرنا۔ ومن تعجب میں کنم، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، از کسے کے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استدلال کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ دل پشوری کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اپنی ایک معنویت رکھتا ہے۔ شاہ صاحب اس واقعے کے ضمن میں یہ معنویت سمجھا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدمی سے، ہاں جی، مجھے بڑا تعجب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے سے ایک پورا نظام سمجھا اور اس کا ایک مطلب بیان واضح کیا۔ یہ قصہ شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کیف بکا ازدادوا خلوصک، بر مشروعیت اجرائے یہود از جزیرہ عرب۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے یہودیوں کو میثاق مدینہ کی خلاف ورزی اور ریاست مدینہ کے ساتھ منافقت اور بغاوت کے عمل کی سزا کے طور پر ان تمام کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا، انہوں کو کہا تھا کہ تم نے اس غزوہ کے موقع پر ریاست کی حفاظت کی وہ ذمہ داری پوری نہیں کی جو تم میثاق مدینہ میں معاہدے میں لکھ چکے تھے کہ مدینہ پر جب بھی کوئی باہر کی قوت حملہ آور ہوگی تو تم ریاست کے ساتھ ہوگے، نہ کہ کیا ہے عقیدہ کوئی بھی ہو، نہ کہ تم دشمن کے ساتھ۔ تم نے ان کے ساتھ ساز باز کی ہے اور یہ ساز باز ثابت ہو چکی ہے، تم اب اس ریاست کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہو۔ جو ریاست کے خلاف دشمنی کا کام کرتا ہے اس کو نکل جانا ہے، تو نکال دیا تھا۔ جلا وطن کرتے ہوئے یہاں سے جاتے ہوئے خیبر ان کو کہا تھا کہ خیبر چلے جاؤ۔ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا تھا یہودیوں سے کہ کیف بکا ازدادوا خلوصک، کیا حال ہوگا تیرا جب تیری اونٹنیاں یہاں سے بھی کیا ہے نکلیں گی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خیبر کے یہودیوں نے شرارتیں شروع کی تو ان کو خیبر سے نکالنے کے لیے اقدامات کیے۔ اس جملے سے حضرت عمر فاروق نے یہ استدلال کیا کہ اب ان لوگوں کا، یہودیوں کا خیبر سے نکالنے کا بھی وقت آ چکا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اس سے یہودیوں کو جلا وطن کرنے، جزیرۃ العرب سے نکال دینے کا مسئلہ اس جملے سے اخذ کیا۔ وبرآ کے اقرار یہود در سرزمین خیبر علی التعبید نبود، یہاں سے نکال کر مدینہ سے نکالنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تھا تو یہ خیبر میں جو ان کو بسایا تھا، اس جملے سے عمر فاروق نے یہ سمجھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب یہ خیبر نہیں رہیں گے، اسی جملے سے یہ سمجھا تھا۔ ملاحظہ کردہ باشد بالذات در صورت تمسک باخبارات مستقبلہ باظہار استحسان و بشاشت در مشروعیت عام واقعات و تقریر آہاں توقف نمائد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو استدلال کیا ہے، یہ استدلال کیا ہے اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔
تو یہ جو استدلال کیا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے اس استدلال کو جاننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں واقعات بیان فرمائے ہیں اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے، ناراضگی کے واقعات بھی اور جو رضامندی کے واقعات بھی ہیں، تو ان پر غور و فکر نہیں کرتا اور اس کی صحیح تعبیر میں توقف اختیار کرتا ہے، تو یہ بڑی متعجب خیز بات ہوگی عقل مندوں کے نزدیک۔ فَإِنَّهُ الْعَجَبُ الْعَجَائِبِ عِنْدَ أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے کو محض اس قصہ سمجھتا ہے، وہ اس سے استدلال نہیں کرتا تاریخ کو سمجھنے کے لیے، فرقے گمراہ فرقوں کو سمجھنے کے لیے، مجددین کی جدوجہد اور کوشش کو سمجھنے کے لیے، تو اس سے بڑی تعجب خیز کیا بات ہوگی۔ وہ جو عمر فاروق والا معاملہ ہے وہ یہ ہے، یعنی ابن عمر قال قام عمر خطیبا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر سے معاملہ کیا تھا، مخابرہ کا معاملہ کیا تھا، علی اموالہم، اور یہ فرمایا تھا کہ نقرکم ما اقرکم اللہ، جی ہم تمہیں یہاں مقرر کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا ہے رکھا ہے، لیکن اب میرا فیصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ انہوں نے تمہیں مدینہ سے نکال کر خیبر میں کیا ہے ٹھہرایا تھا، لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ تم خیبر بھی چھوڑ دو، کیونکہ تم شرارتوں سے باز نہیں آ رہے۔ رائے تو اجلا اہم، فلما اجمع عمر علی ذالک، جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کر دیا، اجماع ہو گیا کہ ٹھیک ہے یہودیوں کو یہاں سے نکالیں گے، تو ایک بنی ابی الحقیق، یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین، حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ہمیں اس خیبر سے نکال رہے ہیں جس خیبر میں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ کر کے ہمیں مدینہ سے نکال کر خیبر بسایا تھا، اب آپ خیبر سے ہمیں نکال رہے ہیں، تو اپنے رسول کے خلاف بات آپ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آپ رد کر رہے ہیں۔ وعاملنا علی الاموال، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہاں جو زمینیں ہیں ان کو بطور مخابرہ کے اموال پر ہم سے معاملہ کیا تھا کہ اتنا ہمیں اس کا خراج دیتے رہنا اور یہ زمین تم کاشت کرنا اور باقی جو بھی اس کی پیداوار تھی وہ وصول کی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا، اس یہودی سے، فقال عمر اظننت انی نسیت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو بھول گیا ہوں؟ میں اگلی بات بھی تو کرو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کیف بک اذا اخرجت من خیبر، کیا حال ہوگا تیرا جب تجھے نکالا جائے گا خیبر سے، اور وتعدو بک قلوسک لیلۃ بعد لیلۃ، اور ہر رات تیری اونٹنیاں خیبر سے نکل کر جا رہی ہوں گی۔ تو وہ یہودی کھسیانہ سا ہو کر کہتا ہے، ھذہ کانت ھذیلۃ من ابی القاسم، یہ جملہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں کیا تھا ہمارے ساتھ، یہ تو حضور کا مذاق تھا، جی یہ تو مذاق میں ہنسی میں بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا عجیب بات ہے کہ میں جملہ وہ بھول گیا ہوں، مجھے جملہ میرے دماغ میں پیوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے نکال کر خیبر سے نکالا جائے گا، اور ہاں جی تمہاری اونٹنیاں ہر رات سامان لے کر وہاں سے نکل رہی ہوں گی خیبر سے۔ تو یہ مذاق کی بات ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ان علماء پر بڑی تعجب ہوتا ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محض قصہ خوانی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ قصہ خوانی نہیں ہے، جو واقعہ وقوع پذیر ہونا ہے، جو چیز سامنے آنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر ضروری بات ہی نہیں کرتے تھے۔ نبی اعظم ہو اور وہ بات ایسی ہنسی مذاق کی کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں پر غور کیا کرو، آپ کی احادیث کے فہم پر غور کرو، تو اس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ کس حدیث سے کیا کتنے پہلو جو ہیں وہ واضح ہو رہے ہیں۔ جملوں کی ساخت سے ان کی رضا اور ان کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اس سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ علم الفتن والانذار کہ امت محمدیہ کو جو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جو جڑی جڑی بوٹیاں غلط پیدا ہو سکتی ہیں، ان کی نشاندہی کی، اور تاکہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ جب اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق میں ہم سے یہ بات کہی تھی، تو حضرت عمر نے فرمایا کذب، تو جھوٹ بولتا ہے، اے اللہ کے دشمن، جھوٹ بولتے ہو، حضور کو مذاق میں باتیں کرتے ہیں، حضور نے تو حقیقت بیان کی تھی۔ اب وقت آ چکا ہے تمہارا کہ تم خیبر سے بھی نکلو۔ فاجلاہم عمر، اور جو اس وقت ان کے اونٹ اور مال موجود تھے، ان کی جو قیمت بنتی تھی، پیسے بنتے تھے، زمینوں کے، مال کے، اونٹوں کے، چیزوں کے، مکانات کے، وہ قیمت انہیں عطا کر دی۔ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوزًا مِنْ أَقْطَابٍ وَحِبَالٍ وغیر ذلك، بخاری کی روایت۔ ان تمام چیزوں کی پیسے ادا کر دیے، چونکہ تمہارا وجود یہاں شر پیدا کر رہا ہے۔ بظاہر تم ریاست کے نمائندے ہو، لیکن اب جزیرۃ العرب سے یہودیوں کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ عرب علاقے سے نکلیں اور واپس چلے جائیں جہاں سے آئے تھے، نکلے تھے، بیت المقدس اور اس علاقے کے اندر، ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، اور جو ان کے مال کے پیسے بنتے تھے اس کا حساب کتاب کرا کے ان کو پیسوں کی ادائیگی کر دی کہ یہ قیمت لو اور ریاست چھوڑ جاؤ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو مذاق نہیں سمجھا عمر فاروق نے، استدلال کیا اس سے، اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے کو مستحکم کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ احادیث اور واقعات ہیں، ان کا جب ہم استقراء کرتے ہیں، ان کو ڈیٹا ان کا جمع کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دین کے ان تینوں شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین اور اس علم کو پھیلانے والے، اس کو قائم رکھنے والے خلفاء کی ترتیب وہی ہے جیسے وقوع پذیر ہوئی، اور وہ چاروں خلفاء کی جو ترتیب ہے وہ اسی بنیاد پر ثابت شدہ ہے۔ یہ پہلی دلیل یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ دلیل ثانی، دوسری دلیل شاہ صاحب نے دی، دلیل عقلی۔ ہر کے کتاب فضائل صحابہ از اصول خواندہ باشد و فن معرفت صحابہ را تتبع نمودہ باشد، البتہ میں دانت کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در حق کے از ہر یک اصحاب خود کہ نشست و برخاست با آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داشتن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی فضائل صحابہ کا علم جانتا ہے، پہلی دلیل کی وہ احادیث ہیں جن کا تعلق علم الفتن والانذار سے، دوسری دلیل کس سے متعلق وہ احادیث ہیں جو فضائل صحابہ اور فن معرفت الصحابہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا جب ہم ڈیٹا جمع کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک دلیل عقلی پیدا ہوتی ہے کہ جو آدمی بھی صحابہ کے فضائل کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہے اور ان کے اصول کو جانتا ہے، صحابہ کی معرفت کے فن سے واقف ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کے بارے میں، خاص طور پر وہ صحابی جو آپ کے ساتھ نشست و برخاست کرتے رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا،
تو ان کے بارے میں ان کے نفس کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا اور ان کے بارے میں چند جملے فرمائے۔ جو مربی ہوتا ہے، جس نے جماعت بنائی ہے، وہ اپنی جماعت کے ہر بندے کو جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کس حالت کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے، تو تربیت کے نتیجے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے فتنے اور امت میں پیدا ہونے والے تجدیدی کردار ادا کرنے والوں کا مشاہدہ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ ہر وقت رہتے تھے، کیا ان کا نفس، ان کی جو ساخت ہے ان کے وجود کی اور ان کی اس تربیت کے قبول کرنے کے حوالے سے استعداد اور صلاحیت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپی رہ سکتی ہے؟ نہیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے، منکشف ہو جاتی تھی۔ اور اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آئینے کی طرح سمجھ لیتے تھے کہ اس کی پوری عمر اور اس کی حیثیت یہ ہے، اور اس پوری بات کو ایک کلمے یا جملے کے اندر کیا ہے، بیان کر دیتے۔ آپ کا وہ جملہ ہی اس شخصیت کے بارے میں اس کا تعین کر دیتا تھا کہ اس کا پوری عمر کس کام میں گزرے گی یا گزر رہی ہے۔ کلمہ کے مرآت حاصل عمر او توانت بود بر زبان شریف جاری شدہ، ایک ایسا کلمہ جو اس انسان کی پوری عمر کا خلاصہ ہے، تو وہ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتا تھا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں این قصص بیرون الشمار است، اتنے ہزاروں صحابہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات اور جو بیان فرمائے ہیں، یہ شمار سے بھی باہر ہے، ساروں کا ہم ڈیٹا یہاں جمع نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ بنیادی امور اس علم سے متعلق ہیں ان سے استدلال کرنے کے تناظر میں کیا ہے شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہر گاہ برائے ہر کسے کلمہ رواں ساختہ است بر کبار اصحاب خود در زمان حیات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا بڑے صحابہ کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور مشیر تھے، جن سے آپ مشورہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آسمان پہ ہیں۔ 2 وزیر میرے دنیا میں ابو بکر و عمر ہیں، اور آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ تو یہ وزیر اور مشیر کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے فرمائے، کیا وہ ان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھیے۔ وبعد وی صلی اللہ علیہ وسلم تحمل آباء خلافت نمودن، حضور کی زندگی میں حضور کے وزیر اور مشیر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انہوں نے برداشت کی اور اس کے لیے بوجھ سنبھالا اور کردار ادا کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفس کو، ان کے وجود کو، ان کی روح کو، ان کی ساخت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے تو تبھی تو ان کو وزیر بنایا۔ آدمی وزیر دیکھ بھال کر بناتا ہے نا، مشیر بھی دیکھ بھال کر بناتا ہے۔ تو جس کو وزیر اور مشیر بنایا ہے وہ خلافت کا اہل نہیں تھا؟ صرف 5 بندے مسلمان رہ گئے، باقی سارے کیا ہے ادھر ادھر چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان کی خلافت جو ہے اس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے تو ان کی خلافت کے بارے میں 2 ہی امکان ہو سکتے ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کے بارے میں 2 ہی امکان ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خلافت ایشا از 2 حالت بیرون نیست، ان کی خلافت 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے ضرور متعلق ہوگی۔
یا خیر ہوگی یا شر ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ شر تھا، یہ خلافت، خلیفہ جو ہے وہ چوتھے نمبر والے پہلے نمبر والے ہیں، اور یہ تین خلفاء نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی شر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شر کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ کہ شر نہیں تھا، خیر تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء، ان کی اتباع کا حکم دیا۔ اگر خیر است بہترین جمی خیرات است، اگر خیر تھا تو تمام نیکیوں میں وہ سب سے بہترین خیر تھی، کیونکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من سن سنتا حسنتا فی الاسلام، جس آدمی نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، خیر کی بات پھیلائی، تو اسے بھی اجر ملے گا، اور جو بھی قیامت تک اس طریقہ کار پر عمل کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو خلافت حاصل ہوئی اور انہوں نے خیر امت بن کر صحیح طریقہ کار خلافت اور حکومت کا جاری کیا، تو قیامت تک جو بھی اس کے مطابق عمل کرے گا اس کا اجر انہیں بھی ملے گا۔ وَإِن بزرگواران را مثل اجور جمیع مجاہدین، ان بزرگان کو تو تمام مجاہدین کے اجروں کی طرح اجر ملے گا، اور تمام وہ جو ان کی کوشش اور جدوجہد سے جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہے تو وہ اجر بھی انہیں ملے گا۔ اور اگر شر پھیلا، شر است تو بدترین شر ہاست، زیرا کہ دین محمدی را برہم زدن، پھر تو دین محمدی کیا ہے، اس کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ وہ امام معصوم رات ترسانیدن، اس لیے کہ انہوں نے جو نبی معصوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام معصوم ہیں، ہاں جی، ان معصوم امام کو خوف زدہ کیا ہے کہ ان کے دین کو خراب کر دیا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ان حضرات کے، ہاں جی، اگر بالفرض شر کی نوعیت ہونی تھی تو آپ کو، ہاں جی، اس کا علم نہیں تھا کہ ان کو کہا جائے کہ جی، ہاں جی، وہ شر پھیلا رہے تھے، اس لیے جو انہوں نے آ کر شر پھیلا دیا خلافت۔ بہر تقدیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امور جزیہ اصحاب خود را کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متصف شدن بیان میں فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جزیات جو اپنے اصحاب کے اندر ان کی کیفیت اور قلب کی حالت ہے، ان کے نفس کی جو ساخت ہے، ان کی عادت اور اطوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو جس سے وہ متصف تھے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں تو یہ جو خلافت کا معاملہ تھا تو یہ بڑا امر عظیم تھا، یہ تو بہت اہم تھا، پورے دین کی حفاظت کرنی تھی، چرا امر عظیم رہا، جس کا تعلق خیر اور شر سے ہو وہ بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر خیر است لطف خدائے تعالیٰ در ورافت حضرت پیغمبر، اگر خیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس خیریت سے لوگوں کو مطلع کیا، تاکہ ان کی خیر سے آگے خیر کی بات کو سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اور اگر شر ہوتا تو اس کی لطف الہی اور تقاضا یہ تھا اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس شریعت سے بھی مطلع کرتے تاکہ لوگ ان کے شر کو سمجھ لیتے اور اس سے کیا ہے الگ رہتے۔ واگر نوع ثانی میں بود نیز بیان امر خلافت است و نوع از تعیین خلفاء است، اور اگر شر کی بات ہوتی تو پھر بھی تو امر خلافت کا معاملہ بیان کرنا ضروری تھا نا، کہ بھئی یہ تو شر ہے اور دوسرا فلانا خیر ہے، تو اس خیر کا تعین کر دیتے کہ فلاں فلاں جو ہے خلافت کا اہل نہیں ہے اور فلاں فلاں جو ہے وہ اہل ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں بالجملہ استقرار سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در تکلم بر احوال صحابہ
دلالت ظاہرہ دارد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے یہ ایک ظاہری دلیل ہے کہ خلفاء کی تعیین گویا کہ اس حالت اور کیفیت کے بیان کرنے کے نتیجے میں گویا کہ متعین کر دی۔ و تعیین خلفاء بوجہ اتم کردہ، گویا کہ ان جملوں کے ذریعے سے جو ان کی ساخت اور ان کے جو کام ہیں ان کی نوعیت واضح کی۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے تعیین کر دی خلفاء۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دلیل یا نقطہ ہے اس کی کچھ مزید تفصیل بھی سمجھیے۔ این نقطہ لا نیز تفصیل دہم، اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو باید دانست، تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان غیب بود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب کے ترجمان تھے۔ کلام الہی عالم غیب میں تھا، آپ پر نازل ہوا تو آپ نے دنیا میں اس کی ترجمانی کی ہے۔ وحی الہی غیب سے آپ پر نازل ہوئی، آپ نے اس کو آگے ترجمانی کی تو ترجمان غیب تھے۔ آپ نے صحابہ کے مناقب کے حوالے سے جو ان کے دلوں کی حال، صحابہ کی کیفیات ہیں، مناقب کے ضمن میں انہیں بیان کیا ہے۔ وہ ہر کثیرہ بفضیلت کے دروے بود، اور ہر ایک میں جو فضیلت موجود تھی اسے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عاقبۃ الامر ہما فضیلت بروے کار آمد، اور انجام کار وہی فضیلت آگے بروئے کار آئی۔ مثلا یہاں شاہ صاحب نے صحابہ کے چند صحابہ کی جو خصوصی جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بولے ہیں اور ویسے ہی عمل ہوا ہے اس کی نشاندہی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کے لیے ایک جملہ بولا ہے کہ آپ سید القراء ہیں، یہ جملہ بولا۔ ابی بن کعب را سید القراء قراء گفت و فرمود کہ خدائے تعالیٰ مرا فرمودہ است۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ سورۃ لم یکن را تعلیم تو کنم، کہ سورۃ بینہ جو ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ سورۃ لم یکن حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ سورت پورے طریقے سے تو ابی بن کعب کو اس کی تعلیم دو۔ لم یکن را تعلیم تو کنم ابی، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھے ابی کو کیا ہے یہ تعلیم دو اس صورت کی؟ او سمان اللہ تعالیٰ، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام عرش پہ لیا ہے اور اس کو تعلیم دو، لم یکن الذین کفروا، سورۃ بینہ اس کو پڑھاؤ۔ ورنہ تو جو آیات نازل ہوتی تھی تمام صحابہ پڑھتے تھے، لیکن خاص ابی کو کہا کہ سورۃ بینہ پڑھاؤ، اس کو تعلیم دو اس کو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ سر در تخصیص سورہ لم یکن است، یہ لم یکن کی صورت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ابی کو پڑھانے کے بارے میں تلاوت قرآن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس صورت کے اندر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تلاوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن را و اشتغال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بئی امر جلیل الشان بطریق مدح و الزام حجت بر اہل کتاب مذکور فرمودہ۔ اس صورت میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب ان کے سامنے حجت اور دلیل نہ ہو۔ اور حجت کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور کوشش کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو رسول ہیں وہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ صحیفے، آیات اور صورتیں وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ وہ صحف اور وہ کتابیں، وہ صورتیں جن میں فیہا کتب قیمہ، یہ جملہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی۔ اب تلاوت کا وہ انداز خاص طور پر سکھایا ابی بن کعب بحیثیت قاری کے قرات، تو اس میں تلاوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس صورت میں۔ تو اس منہج کو، جو تلاوت کا انداز اور اسلوب ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابی کو خاص طور پر سکھاؤ، اس لیے کہ ابی اس کے بعد پورے مدینے کے تمام لوگوں کے استاد ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں، بلکہ قرآن پاک کی جمع ترتیب کے اندر بھی ان کی کیا اہمیت رہی ہے۔ تو خاص طور پر تلاوت قرآن حکیم میں یہ سید القراء ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابی کو سکھاؤ، کیونکہ ابی کی آواز، ابی کی جسمانی ساخت، ان کے نفس کی قوت اس شعبے کے اندر، تلاوت قرآن حکیم کے شعبے کے اندر ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ تو جو جیسی نفس کی ساخت تھی اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کو سید القراء کہا ہے۔ یہ حدیث بھی سید القراء ہونے کے حوالے سے کیا ہے، دلیل کا باعث ہے۔ تو چونکہ شاہ صاحب نے اس حدیث سے یہ بینہ کا یہ راز معلوم کیا، اس لیے واللہ عالم کا جملہ یہاں شاہ صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہیج میدانی کہ نقطہ در تخصیص ابی چیست، تمہارا خیال یہ ہو کہ ابی جو ہے ان کی تخصیص کا کیا نقطہ اس خاص اس میں، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سلسلہ جماعت عظیمہ از قرائے امت مرحومہ را بواسطہ او بجناب رسالت رسیدن مقدر بود، کہ امت مرحومہ میں قرات قرآن حکیم کا جو سلسلہ آج تک قاریوں کا چل رہا ہے، وہ ابی بن کعب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ گویا کہ قرات اور تلاوت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ جو امت محمدیہ کی اہم ترین کڑی تلاوت قرآن حکیم اور قرات قرآن حکیم کے حوالے سے ہے، وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں بیان فرما دیا۔ یہ سید القراء گویا کہ آپ کی مستقبل کی پوری زندگی اور امت محمدیہ میں جو مقام ہے اس کے اوپر نشاندہی کرتا ہے۔ جو خاص بات تھی ان کے اندر ابی میں، اسے بیان کر دیا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں ابن ام عبد حکم دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو تمہیں ابن ام عبد پڑھائے اس کو پڑھ لو۔ دو باتیں کہیں۔ ابن ام عبد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا کہ جو حکم احکامات میں سے تمہیں وہ دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو تمہیں پڑھائے اسے پڑھ لو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کے سلسلہ فقہ و قراءات جم غفیر از امت بجناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیوستن مقدر بود، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تعلیم و تعلم اور فقہی احکامات، اجتہادی احکامات، بلکہ قرآن حکیم کے پڑھنے کا وہ انداز و اسلوب جو کوفہ کے واسطے سے پوری دنیا میں پھیلا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ شہر بسایا
بصرہ اور کوفہ 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بسائے تھے، فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ تمام جتنے بھی عجمی علاقوں کی فتوحات، کیسر و کسریٰ کی فتوحات کے بعد یہ 2 نئے شہر عمر فاروق نے بسائے۔ تو یہاں تعلیم و تعلم کے لیے، جیسے ابی بن کعب مدینہ میں تعلیم و تعلم اور قرات کے امام ہیں، اسی طریقے سے کیا ہے، فقہ اور قرات کے امام کوفہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق نے جب ان کو معلم کوفہ بنا کر بھیجا، جس کو شاہ صاحب دوسری جگہ پر شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں کہ جو تعلیم و تربیت کرنے والا ہے، تو کوفہ والوں کو لکھا تھا کہ مجھے ضرورت ہے ابن مسعود کی مدینہ میں۔ عمر فاروق نے لکھا، لیکن میں ترجیح دیتا ہوں کہ ایک نئی جگہ ہے، وہاں تعلیم و تعلم کی زیادہ ضرورت ہے، تو میں ترجیح دے کر ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور اس کو ان کی ہر بات کو ماننا ہے، ان کی فقہ کو تسلیم کرنا ہے، ان کے مسائل، ان سے رہنمائی لے کر تم نے گورنر، سیاسی گورنر بنایا تھا عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور فقیہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو ان دونوں کی پوری محنت ہے کوفہ کی تعلیم و تربیت میں، اور عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں کہ جن کے آگے تربیت یافتہ اسود، علقمہ، پھر ابراہیم نخعی، پھر حماد، پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ، فقہ ابن مسعود ہی کی بنیاد پر آگے تمام سلسلے حنفیوں کے اسی سے چلے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو یہ دراصل ان کی اس کارکردگی کا جو مستقبل میں ہونے والی ہے، برائے آ کے فتوح بسیار بردست او بہم آمدنی بود، اس لیے کہ بہت ساری فتوحات ان کے ہاتھ سے سر انجام پائیں، تلواریں ٹوٹی ان کی، اور انہوں نے دین کے غلبے کے لیے، کیسر و کسریٰ کی شکست کے لیے کردار ادا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا، یہ کیوں فرمایا تھا غور کرو، کہ عن قریب تم باقی رہو گے، یہاں تک کہ تم سے بہت ساری اقوام نفع بھی اٹھائیں گی اور بہت ساری قوموں کو نقصان بھی پہنچے گا۔ حضرت سعد، بخاری میں ہے روایت کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیمار پڑ گئے تھے، اور بیماری کی حالت تھی کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا جو مال ہے میں سب اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، میرا تو کیا ہے اب شاید جانے کا وقت ہے۔ تو حضور نے ان کو دعا دی تھی اور کہا تھا کہ تم ابھی باقی رہو گے، تمہارے سے تو بہت ساری قوموں کو نفع ہونے والا ہے، عرب اقوام کو، اور تم سے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا، اجمیوں کو، کسریٰ کو۔ تو کسریٰ ایران کو شکست دینے والے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں برائے آن کے فتح عراق و حکومت عام بردست اون شدری بود، اس لیے کہ عراق کی فتح اور اس کی حکومت ان کے ذریعے سے ہی ہونے والی، قائم ہونے والی تھی۔ تو گویا کہ آپ نے ابھی یہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا جنگ قادسیہ والا۔ جنگ قادسیہ کس کی قیادت میں لڑے گی؟ سعد کی قیادت میں، بلکہ اس وقت بھی بیماری کی حالت میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا جو مرکز ہے وہ ایک مکان کی چھت کو بنایا، اور وہاں سے پوری لشکر کی نگرانی کر رہے تھے، اور اسی جنگ کے اندر انہوں نے کسریٰ ایران کو شکست دی، یہ جملہ فرما دیا۔ ایسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ امین حاضر امہ ابو عبیدہ، کہ امت کا امین جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ ہے، اس لیے فرمایا تھا کہ شام کا جو اقتدار اور اس کی فتح اور اس کی حکومت ان کے ہاتھ سے سر انجام پانے والی، جیسے عراق کی فتح سعد بن وقاص کے ہاتھ سے ہوئی، ایسے شام کی فتح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی تھی۔
یہاں یعنی قیصر کو شکست دینے میں ان کا کردار۔ ایسے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جو مصر کے گورنر، نعم المال الصالح الرجل الصالح للرجل الصالح، کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے۔ تو مصر کی فتوحات کے عمدہ مال ایک اچھے نیک آدمی کے لیے۔ عمرو بن عاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے ہیں، یہ اس لیے تھی کہ مصر کی حکمرانی اور اس کی سیاست ان کے ہاتھ سے ہی ہونے والی تھی۔ مصر کا پورا نظام بلکہ پورا افریقہ انہوں نے فتح کیا، اور اس کی حکمرانی اور اس کی سیاست، اس کی تدبیر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہی ہوئی۔ اور عمرو بن عاص وہ ہیں جنہوں نے مصر میں حکمرانی کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ بلکہ عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں جب مال لے کر مصر آیا کرتا تھا، شام اور شام سے آگے مصر، تو یہاں کے جب میں حکمرانوں کو دیکھتا تھا فیصلے کرتے ہوئے، تو مجھے ان پر بڑا غصہ آتا تھا کہ ایسے جاہل، نالائق، نااہل بے لوگ جو حکمران بنے بیٹھے ہیں، جی چاہتا تھا مار کے تھپڑ ان کو گرا دوں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ کر فیصلے کروں۔ تو یہ ان کی یعنی پہلے سے یہ کیفیت تھی۔ اور عمر فاروق کے زمانے میں جب انہیں گورنر مصر بلکہ سپہ سالار مصر، جیسے سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کی فتح پر جنگ قادسیہ کا سپہ سالار بنایا تھا، اور قیصر کے مقابلے میں ابو عبیدہ کو شام کی فتح کی ذمہ داری دی تھی، ایسے مصر اور افریقہ کی فتح کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو مقرر کیا تھا۔ اور پھر ان کی گورنری کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا تھا کہ ان ولیت امر الناس، اگر تجھے لوگوں پر حکمرانی کا موقع ملے تو فاحسن الیہم، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ کرنا۔ یہ برائے فرم، تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی برائے گفت کہ آخر میں خلافت انہی کے پاس پہنچے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کا 20 سالہ زندگی جو خلافت کی ہے حضرت حسن سے صلح کے بعد، وہ احسن الیہم کی نمونہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک انہوں نے کیا۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جو حضرت علی کے لشکر میں یا حسن و حسین کے لشکر میں موجود تھے، ہاں جی، وہ جب صلح ہونے کے بعد ان کے ساتھ زیادہ احسان کیا۔ یہ لوگ جو جھوٹا پروپیگنڈا حضرت امیر معاویہ کے خلاف کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پوری سیرت کو بیان کرتا ہے 20 سالہ دور میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فرمایا تھا، دعا کی تھی بلکہ کہ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم دے دے، قرآن کا علم دے دے۔ برائے آنکھیں کہ تفسیر قرآن بردست او شاہ شدنی بود، اس لیے کہ قرآن پاک کی تفسیر کا جو منہج ان کے واسطے سے ہی امت کو منتقل ہوا ہے، اس لیے ترجمان القرآن کا لقب بھی ان کا ہے۔ اور جتنے بھی تفسیری سلسلے ہیں، جیسے قرات کا سلسلہ ابی بن کعب سے ہے، فقہ کا سلسلہ ابن مسعود سے ہے، ایسے ہی تفسیر کے تمام سلسلوں کا مرکز اور منبع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ عبداللہ ابن عباس جلیل القدر بڑے صحابہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالغ ہونے کے قریب تھا، یا 14-15 سال تھا، لیکن صحابہ سے جا جا کر قرآن کی آیات کی تفسیر سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی ہو تو انہوں نے پورے قرآن سے متعلق تمام صحابہ کی روایات جمع کی، اور پھر ان سے ہی یہ تفسیری سلسلہ جو ہے نا شروع ہوا۔ پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے بارے میں کہا تھا کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کو کثرت سے مال دے اور اولاد دے۔ تو خوب مال بھی ملا اور خوب اولاد بھی ملی، لمبی عمر بھی ملی۔ ہم چنہ ظہور نمول کے فرمودہ بود، جیسے فرمایا تھا ویسے ہی ظہور ہو۔
ایسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم زہد کے اندر شبیہ عیسیٰ ہو، تم مشابہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقویٰ میں، اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے جو ان میں کامل درجے میں پائی جاتی تھی۔ زہد کے حوالے سے کوئی ابو ذر غفاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ کو حسیات علم در دامان ریخ کہ در بخت او اکثار روایت حدیث مشاہدہ نمودہ ہو۔ ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی بات میں سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہٹاؤ، ان کے لیے ایسی دعا کی کہ آئندہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ تو ان کے دامن میں آپ نے علم منتقل کیا، اور سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہی بات ظہور پذیر ہوئی۔ اب شاہ صاحب یہ سارے صحابہ کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ در حق کے شیخین چرا گفت، ابو بکر و عمر کے بارے میں کیوں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اقتدوا باللذین من بعدی، میرے بعد ان دو آدمیوں کی اقتدا کر رہا، جو یہ کہیں وہ کر رہا۔ اگر باقی تمام صحابہ کے بارے میں وہی کچھ ہوا جی جو حضور نے فرمایا تھا، تو ابو بکر و عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا کہ تمہیں اقتدا کرنی ان دونوں آدمیوں کی، اور پھر کوئی آدمی اقتدا نہ کرے تو یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے، کوتاہی۔ ابو بکر و عمر زیرا کے خلافت عیشہ مقدر بود، اس لیے کہ ان کی خلافت مقدر تھی کہ آپ کے بعد یہی خلیفہ بنیں گے۔ تو یہ دوسری دلیل فضائل صحابہ کی تمام حدیثوں کا استقراء کرنے کے بعد، یعنی حضور نے جس صحابی کے بارے میں جو بات کہی وہی وقوع پذیر ہوئی، تو جب ان کے بارے میں خلفائے راشدین خاص طور پر ان دونوں کے بارے میں یہ بات فرمائی تو ایسا ہی مقدر ہوا، تو اس کو شر کیسے کہا جا سکتا ہے، ان کی خلافت کو برا بھلا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ عقلی دلیل احادیث کے جمع کرنے سے یعنی ان کی خلافت کی حقانیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ دو دلیلیں یہاں مکمل ہو گئی ہیں، اس کے بعد شاہ صاحب نے تیسری دلیل دی ہے، اور پھر چوتھی اور پھر پانچویں۔ جی انشاءاللہ باقی دلائل جو ہیں وہ کل پھر پڑھیں گے، موقع ملا تو۔ اللہم صلی اللہ اجمعین۔